لاتے ہو اللہ پر اور پچھلے دن پر، اور چاہیے کہ ان کی سزا کے وقت مسلمانوں کا ایک گروہ حاضر ہو۔ آج سے ایک نئی سورت کا آغاز ہو رہا ہے جسے ہم سورہ نور کہتے ہیں۔ یہ سورہ نور مدینہ منورہ کے اندر نازل ہوئی، چونکہ سورہ مبارکہ کے اندر انسان جب اللہ کی حدوں کو پار کرے، انسان کوئی ایسا گناہ کرے، اس کی سزا کو قرآن پاک نے مقرر کیا۔ چونکہ کسی کو سزا اسی وقت دی جا سکتی ہے جب اسلامی حکومت ہو۔ یہاں تو آپ دیکھیں نہ جانے کتنے ایسے آپ کو ملیں گے، کیسے کیسے جرم کرنے والے وہ آرام کے ساتھ گھوم رہے ہیں۔ اگر مذہب اسلام کے مطابق انہیں سزائیں دی جاتی تو آج معاشرے کے اندر جو برائیاں ہیں، قتل و غارت گری ہے، یہ سب ختم ہو جاتا۔ اسلام نے ہر چیز کے بارے میں سزا رکھی۔ اگر کوئی شخص کسی کو قتل کر دے تو قتل کے بدلے قتل۔ بہت سارے لوگ سوچ سکتے ہیں نا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں، جب انسان ڈرے گا کہ اگر میں اس کی جان ماروں گا میری بھی جان جائے گی، تو انسان ڈرے گا، اس کی جان نہیں مارے۔ ورنہ ایک کا قتل ہوگا نا، دوسرا قتل کر دیا جائے گا، پھر لوگ اس کے لیے سوچیں گے نہیں۔ تو ہر چیز میں جو مذہب اسلام نے سزائیں رکھی، اس کے پیچھے بہت بڑی حکمت ہے۔ تو یہ کب عمل ہوگا جب اسلامی حکومت ہوگی۔ مکے میں اسلامی حکومت نہ تھی، مدینے میں تھی، وہاں پہنچنے کے بعد یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیں پہلے ان یہودیوں نے کہا کہ دھرم الگ ہے اور سیاست الگ ہے۔ ظاہر سی بات ہے جب دھرم والے ہی حکومت کرنے لگیں گے تو کوئی غلط کرے گا تو اس کی سزائیں ملیں گی، لیکن ان دونوں نے بٹوارا کر دیا اور آج کی راجنیتی بھی بڑی گندی ہو گئی۔ ورنہ اصل جو تھے نا وہ دیندار ہی اس کے لائق تھے کہ وہی سب ساری چیزوں کو چلا۔ بہرحال تو اب اس سورہ مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے انسانوں کو سزائیں مقرر کی کہ انسان کون سا گناہ کرے گا اسے کون سی سزا ملے گی۔ سب سے پہلے آیا کہ الزانیۃ والزانی، زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والے مرد۔ اب ان کی سزائیں کیا ہوں گی؟ ان کی سزائیں دو طریقے کی۔ ایک سزا وہ ہے جو شادی شدہ ہے اور ایک وہ ہے جو غیر شادی شدہ ہے۔ دونوں کے لیے سزائیں، اور دونوں کی سزائیں الگ الگ، دونوں کی سزائیں الگ الگ ہیں۔ اس لیے کہ زنا یہ بڑا کبھی گناہ ہے۔ زنا سے معاشرہ بدنام ہوتا ہے، زنا سے انسان کی نسلیں برباد ہوتی ہیں، زنا کی وجہ سے انسان پر طرح طرح کی بیماریاں آتی ہیں۔ تو مذہب اسلام نے زنا تو کیا، زنا تک انسان پہنچے اس سے پہلے مذہب اسلام نے کہہ دیا اپنی نگاہ نیچے رکھ۔ جب نگاہ بہکے گی، دل بہکے گا، تب انسان کرے گا۔ اس وجہ سے مذہب اسلام نے کہہ دیا اپنی نگاہوں کی پہلے آگے آئے گا۔ لیکن اگر کوئی بندہ زنا کر ڈالا شادی سے پہلے تو اس کا حکم الگ اور شادی کے بعد الگ۔ اب اگر لڑکی لڑکے ہیں، شادی نہیں ہوئی، اب اگر انہوں نے زنا کر لیا تو ان کو 100 کوڑے لگائیں، لڑکی کو بھی 100 کوڑے اور لڑکے کو بھی 100 کوڑے لگائیں۔ لیکن ہاں زنا کے لیے ایسا نہ ہو کہ کسی نے کچھ بھی الزام لگا دیا ہو، تہمت لگا دیا میں نے دیکھا نہیں۔ کہا کہ کم سے کم 4 گواہ ہوں، اور اس طرح دیکھیں جس طرح سوئی میں دھاگا ڈالا جاتا ہے تب اس کی گواہی مانی جائے، تب جا کر کے۔ اور آج تو خیر ترقی کا دور ہے، انسان ویڈیو بنا لیتا ہے، پروف ہو جاتے ہیں۔ بہرحال لیکن حکم یہ ہے کہ انسان جو ہے نا کم سے کم اس حد تک دیکھے اس کے پاس گواہ۔ تو اب اگر لڑکی اور لڑکے کی شادی نہیں ہوئی تو اس کو 100 کوڑے لگے دونوں۔ اب اگر شادی ہو گئی ہے تو لوگوں کو الگ الگ سزائیں، لیکن جس سزا پر متفق ہے وہ سزا یہ کہ اس کو پتھر مار مار کے ہلاک کر دیا جائے۔ دونوں کو لایا جائے یا ایک کو پہلے، دونوں پر اتنے پتھر برسائے جائیں، اتنے پتھر برسائے جائیں
کہ ان پتھروں سے مار مار کے ان کو ہلاک کر دیا جائے، ختم ہو جائے۔ یہ سزا ہے جو شادی کے بعد ہی جرم کرتا ہے۔ ایک بندہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اس نے گائے کے ساتھ بدکاری کی۔ حضور نے فرمایا لے جاؤ اسے پتھر مار مار کے سنسار کرو اور گائے کو بھی قتل کر کے دفنا دو، قتل کر کے دفنا دو۔ تو لوگوں نے کہا حضور اس گائے کا، اس جانور کا کیا قصور ہے؟ اس نے کوئی قصور تو نہیں کیا۔ آقا نے ارشاد فرمایا جب بھی انسان اس گائے کو دیکھے گا نا، وہی دماغ میں آئے گا ہاں یہ وہ والی گائے ہے، یہ وہ والی گائے ہے، سمجھے نا؟ تو کہا اس وجہ سے اس کو بھی قتل کرو اور دفنا۔ لیکن ہاں یہ گناہ ہے، انسان کر ڈالتا ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسی طرح کا ایک گناہ ہو گیا۔ آئے اور آنے کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے یہ زنا ہو گیا، مجھ سے گناہ ہو گیا۔ خود آ کر کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی سزا میرے لیے چوائس ہونا، میرے لیے سزا سے کیا ہو؟ چونکہ وہ صحابہ تھے، ان کے سامنے آخرت کی تکلیفیں تھی، دنیا کی تکلیف کچھ نہیں سمجھ سکتے۔ آج ہماری اتنی تکلیف کے گھر تھوڑے کانٹا بھی چھپ جائے پورا محلہ ہلا دے، سر میں درد تو پورا سر گھر والا گھر کو اٹھا لیتے، ہے کہ نہیں؟ چونکہ دنیا کی تکلیف کو ہم نے سب کچھ سمجھ لیا۔ اس لیے ایک جملہ بولتا ہوں نا کہ دنیا کسی طرح بھی گزر جائے گی، خوشی سے، ہنسی سے، رو کے گا کے، آخرت نہیں گزرے گی۔ اس لیے دنیا کی فکر نہیں، آخرت کی فکر۔ تو صحابی آئے حضرت معاذ کہنے لگے حضور آپ میرے لیے سزا مقرر فرما دیں۔ حضور نے فرمایا انہیں لے جاؤ پہاڑوں کے بیچ میں اور چاروں طرف سے پتھر مار مار کے ہلاک کرو۔ گئے جا کر کے پتھر مار، یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ، ادھر سے پتھر ادھر، یہاں تک کہ وہی آپ کا انتقال۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب لوگ آئے اور کہا کہ جب ایسے انسان کو پتھر مارا جائے، لوگوں کو جمع کر لیا جائے تاکہ اس کی تکلیف کو دیکھ کر لوگوں کے دل میں ڈر پیدا ہو کہ یہ گناہ نہیں کرے۔ تو جب وہاں سے لوگ آئے پتھر مار وغیرہ مار کر کے حضور کی بارگاہ میں، تو حضور نے فرمایا میرا معاذ کیا کہہ رہا تھا؟ یا رسول اللہ کہہ رہا تھا، اور پتھر مارتے کہ یا رسول اللہ کا ایسا کام کیا، ایسا کام کیا۔ اس طرح کے آقا علیہ السلام چھلال دیا، ارشاد فرمایا کہ میرے معاذ کو برا بھلا مت کہو۔ آج اس نے ایسی توبہ کی ہے، اگر اس کی توبہ کو سارے مدینے والوں میں بانٹ دی جائے تو سارے مدینے والوں کے لیے کافی ہوگی، انہیں توبہ کی ضرورت نہیں پڑے گی، سب گناہوں صاف ستھرے ہو جائیں۔ تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس کے اندر تذکرہ ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں فرمایا کہ اب اگر کوئی شخص زنا کرنے والا مرد ہو یا عورت شادی سے پہلے ہے تو اسے پتھر مار 100 کوڑے لگائے جائیں، اور اگر شادی کے بعد ہے تو اسے پتھر مار مار کر ہلاک کر دیا جائے۔ آج اسلامی حکومت ہے، اللہ کرے صد آباد، اللہ ہم سب کو محفوظ کرے، ہمارے نوجوانوں کو محفوظ رکھے۔ اب اگر کبھی ایسا گناہ ہو جائے تو اس کو پھر آج بچوں دینا ہے ایسا شیئر کرتے بتاتے ہیں دوسرے کو، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ کسی کو اپنے گناہ کو بتانا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ ہو گیا ہے پہلے تو اللہ بچائے، ہو گیا ہے تو فوراً سچے دل سے توبہ کر، فوراً اللہ تو جانتا میں جانتا۔ آپ کو پتا ہے کہ اللہ رب العزت کو یہ چیز کسی کے عیب کسی پہ ظاہر ہو، کتنا اللہ رب العزت بندوں کا خیال رکھتا ہے۔ کہا کہ اگر کسی کی وتر کی نماز چھوٹ جائے، اب اگر وہ غیر ٹائم میں پڑھ رہا، مان لو ابھی عشاء کا ٹائم ہے، ٹائم ختم ہوگا، اب اگر وہ کل صبح پڑھ رہا ہے، دوپہر میں پڑھ رہا ہے، تو وتر میں جو تیسری رکعت میں ہاتھ اٹھا تو ہاتھ نہ اٹھائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر تم ہاتھ اٹھاؤ گے دیکھنے والے پتہ چل جائے گا تم نے کل عشاء کی وتر کل نہیں پڑھی، جس نے رخصت دی کہ ہاتھ نہیں اٹھائے، بس ایسے اللہ اکبر بول کے دعا مت پڑھ۔ تو اتنا اہتمام کیا گیا کسی کے، اور یہ ہمارا حال یہ ہم دوسرے کو بتاتے رہتے۔ تو بہرحال آج کا درس یہ ہے کہ زنا کرنے والے مرد یا عورت کو شادی سے پہلے 100 درے 100 کوڑے، اور شادی کے بعد اگر ایسا گناہ ہو جائے تو انہیں پتھر مار مار کر ہلاک کر دیا جائے۔
یہاں اسلامی حکومت نہیں، یہ نہ سوچنے کہ مولانا نے کہہ دیا 100 کوڑے لگوانے، سمجھے نا، اس کو پتھر مار کے ہلاک کر دینا، اسلامی حکومت نہیں، یہ سارے کام بادشاہی اسلام کی ہوتی ہیں۔ ہاں جس قدر ہو سکتا ہے ہم اپنے معاشرے کو بچا سکتے ہیں، اس کا بائیکاٹ کریں، اس سے دور رہیں، یا جس کے انداز میں ہو سکتا ہم کریں، اور ہم صدا دینے کے کوئی حقدار نہیں۔ اللہ پاک کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلیہ وسلم۔